آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو بلیک بورڈ پر ورڈ ٹو ورڈ سورہ بقرہ کے بولو 4 آیتیں، اس کے بعد کیا شروع کی ہم نے؟ آیت الکرسی کی ایک ہی آیت ہے، اس آیت میں کتنی جگہ رکنا ہے، جہاں پر ہم کو ڈیوائڈ مطلب وہ رکنے کی جگہیں بتائی تھی. جیسے یہاں پر ہم نے آیت الکرسی لکھے، تو آیت الکرسی میں جو لکھے ہیں ہم نے اللہ لا الہ الا ہو پہ رکنا جائز ہے. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. یہ آیتیں ہوئی، یعنی رکنے کی جگہیں جو ہے آیت الکرسی میں یہ تھی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہم کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا ہے. کیسے بولو؟ جیسے آخری اس میں ہم نے 24 حروف پڑھے. کتنی پڑھے آپ بھی؟ آج 24 پڑھے. تو اس طرح جو ہے ہم لفظ کے ترجمے کے ساتھ، میننگ کے ساتھ اس کو کیا کریں گے بولو؟ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے قرآن کریم کا مقصد سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کریم میں کیا لکھا گیا. اسی کے ساتھ میں نے صبح والے بچوں کو 2 چیزیں بتلایا تھا. کون سی بولو؟ 9 ذی الحجہ کے دن 2 چیزیں کرنا ہے. 9 ذی الحجہ یوم العرفہ نام ہے اس کا. 9 ذی الحجہ کا نام کیا ہے؟ یوم عرفہ. یوم عرفہ میں 2 چیزیں کرنا ہے. کون سی چیز کرنا ہے بولو؟ سب سے پہلے روزہ رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ روزے میں ہم نیت کریں گے میں سنت روزہ رکھتا ہوں یوم عرفہ کا اللہ کے واسطے. دوسری چیز کیا کریں گے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھیں گے. کون سی تکبیر ہے بولو؟ اب سنو غور سے. اب اس میں غلطی کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر کے بعد جو را ہے نا اس کے اوپر پیش لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم کیا کیسے پڑھتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بر کرتے، وہاں پر کھینچتے. اصل کھینچنا نہیں ہے. جیسے تکبیرات ہے ویسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. اور کھینچنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ورڈ کی میننگ چینج ہو جاتی ہے. ایک چیز ہو گئی. یوم العرفہ میں 2 چیزیں کیا کیے بولو؟ ایک روزہ رکھے اور دوسری تکبیرات شروع کیے. اب 10 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے؟ 10 ذی الحجہ کے دن بھی 2 کام کریں گے. ایک تو ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ وہ بھی 2 رکعت سنت نماز ہے. میں سنت نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی 12 زائد تکبیروں کے ساتھ. کتنی؟ 12 زائد تکبیروں کے ساتھ. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ کے واسطے اللہ اکبر. 2 ہی رکعت ہے. نماز پڑھے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ دوسری نمبر پہ قربانی کریں گے.
کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے. تو قربانی اللہ کے لیے کریں گے. کس کے لیے؟ اتنا بڑا بکرا لے کر آئے اور پورے گاؤں میں گھما رہے ہو، اب بتا رہے ہو 50,000 کا نہیں لائے، 1,00,000 روپے کا لائے. کتنے کا لائے؟ اور سب کو دکھا رہے اور سب لوگ تعریف کر رہے، واہ 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 کتنی بہترین بڑا بکرا لے کر آئے. پورے مہاڑ میں ایک ہی بکرا ہے بولے اس کا، اور 1,00,000 روپے کا ہے. اب اس کو بھی خوشی ہو رہی ہے اور ہم بھی دیکھنے جا رہے، اس کی تعریف کر رہے. تو ایسی صورت میں اس نے کیوں لایا تھا؟ سب کو دکھانے کے لیے، تعریف ہو میری. تو دنیا میں اس کی تعریف تو ہو رہی ہے، لیکن اس قربانی کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. ہر عمل کو اللہ کے لیے کریں گے. یہاں پر دیکھو علیزہ، کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے. جب اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے. اللہ کہتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے نزدیک نہ تمہارا خون پوچھتا ہے نہ تمہارا گوشت پوچھتا ہے. قربانی جب کرتے ہیں نا، اللہ کے نزدیک نہ خون پوچھتا ہے نہ گوشت پوچھتا ہے. وہاں پر تمہارا تقویٰ پوچھتا ہے، تمہارا اخلاص پوچھتا ہے، تمہارا اللہ کو راضی کرنے والا عمل پہنچے گا. دکھلاوے والا عمل اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرتے. دکھلانے والے عمل کو کہتے ہیں شرک والا عمل، اور شرک سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے. شرک کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے. اب ہم نے قربانی تو کی ہے، اللہ کے پاس پہنچیں گے اور اللہ کو کہیں گے اللہ میں نے 1,00,000 روپے کا کیا لایا تھا؟ بکرا لے کر آیا تھا، اور 1,00,000 روپے کا بکرا میں نے آپ کے لیے ذبح کیا تھا. اللہ کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا. جا جس کو دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا ان سے بدلہ لے لے. کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ؟ جس کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا ان سے بدلہ لے لے. تو ہم خالص اللہ کے لیے عمل کریں گے. کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے چھوٹا سا عمل کرتے نا، چھوٹا سا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر احد پہاڑ کے برابر ثواب دیں گے. اور بہت بڑا عمل کیا ہے اور اس میں دکھلاوا ہو تو اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا اجر نہیں دیں گے، بلکہ اس عمل کو کیا کریں گے؟ بولو، منہ پر پھینک کر ماریں گے. یہ عمل مجھ کو نہیں چاہیے، یہ عمل میرے لیے نہیں کیا ہوا ہے. اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ پکڑ کا ذریعہ بنے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں. ایک چیز کیا تھی؟ پہلے روزہ رکھنا ہے 9 ذی الحجہ کا. دوسرا 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے تکبیرات پڑھیں گے. 10 ذی الحجہ کا کیا کام تھا؟ نہیں، پہلے روزہ نہیں رکھیں گے. کیا بولے؟ عید الاضحیٰ کی نماز برابر بولے. اویس نے کیا بولا؟ سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے. سال میں 5 روزے حرام ہیں، اگر کوئی رکھا تو گنہگار ہو جائے گا. پورے سال میں کتنے روزے حرام ہیں؟ اگر کوئی رکھنا بھی چاہے تو نہیں رکھ سکتا. میری مرضی، میں اپنے مرضی سے رکھوں گا، نہیں چلے گا. اللہ کے یہاں جو چیز حرام ہو گئی حرام، اس میں دونوں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے.